اچھا، ایک لمحے کے لیے سوچیں، فرض کریں کہ کسی پر 6,000 کلو گرام چرس رکھنے کا الزام ہے۔ 6,000 کلو؟ یہ ہم تو بہت بڑی مقدار ہے۔ جی بہت بڑی، اور سارا الزام صرف ان لوگوں کے بیان پر ہے جو اس کے ساتھ پکڑے گئے ہیں۔ یعنی کوئی اور ثبوت نہیں؟ کوئی اور ثبوت نہیں، نہ کوئی ویڈیو، نہ فنگر پرنٹس، کچھ بھی نہیں، صرف کسی اور کی کہی ہوئی بات۔ ہم تو ایسی صورتحال میں قانون کیا راستہ دیتا ہے؟ کیا کسی کو سالوں تک چلنے والے ٹرائل کا سامنا کرنا پڑے گا؟ آج ہم اسی سوال کا جواب تلاش کر رہے ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ ہے 2011 کا۔ اچھا، جی، سردار امجد علی خان بنام ریاست کا مقدمہ، اور یہ کیس ایک بہت ہی بنیادی سوال ہمارے سامنے رکھتا ہے اور وہ کیا ہے؟ کہ آخر وہ کون سی خاص صورتحال ہوتی ہے جب کسی چلتے ہوئے کرمنل کیس کو بیچ میں ہی روکا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ تو آج ہم اسی کیس کی گہرائی میں اتر کر ان قانونی اصولوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو اس میں شامل ہیں۔ بالکل، ایک مقدمے کو کب روک دینا چاہیے تاکہ کسی بے گناہ کو مزید پریشانی نہ ہو، اور کب اسے اپنے منطقی انجام تک پہنچنا ہی چاہیے، چاہے اس میں کتنا ہی وقت کیوں نہ لگے۔ درست۔ آئیے اس معاملے کی تفصیلات میں چلتے ہیں۔ چلیں کہانی کو شروع سے شروع کرتے ہیں۔ پس منظر کیا تھا اس کیس کا؟ یہ معاملہ کب اور کیسے شروع ہوا؟ جی، یہ بات ہے اگست 2003 کی، سکھر میں ایکسائز پولیس نے ایک ٹرک کو روکا تھا۔ ٹھیک ہے۔ جب کاغذات دیکھے گئے تو ان پر لکھا تھا کہ ٹرک میں ماربل ہے اور امریکی سفارت خانے کا کچھ سامان لدا ہوا تھا۔ امریکی سفارت خانے کا سامان؟ جی، جو کراچی سے پشاور جا رہا تھا۔ تو بظاہر تو سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا۔ یہ تو ویسے ہی ایک ہائی پروفائل معاملہ بن جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ٹرک میں صرف ماربل نہیں تھا۔ بالکل نہیں۔ جب ٹرک کی تلاشی لی گئی تو اس میں 150 چھوٹے ڈرم ملے، اچھا، اور ان ڈرموں میں چھپائی گئی تھی 6,000 کلو گرام چرس۔ 6,000 کلو؟ یہ کوئی چھوٹی موٹی مقدار تو نہیں ہے؟ نہیں، یہ ایک بہت بڑی کھیپ تھی۔ پولیس نے موقع پر ہی ڈرائیور اور اس کے 2 ساتھیوں کو گرفتار کر لیا۔ یہ تو ایک صنعتی پیمانے پر سمگلنگ کی کوشش لگتی ہے۔ تو اس مقدمے میں ہمارے درخواست گزار سردار امجد علی خان کا نام کیسے آیا؟ وہ تو ٹرک میں موجود نہیں تھے۔ جی ہاں، اور یہی اس کیس کا سب سے اہم نقطہ ہے۔ اچھا۔ تفتیش کے دوران وہ جو 3 ملزم گرفتار ہوئے تھے، انہوں نے پولیس کو بیان دیا کہ یہ سارا مال سردار امجد علی خان کا ہے۔ اوہ! بس اسی بیان کی بنیاد پر ان کا نام FIR میں شامل کر لیا گیا۔ یعنی ان کے خلاف پورا کا پورا کیس صرف ان گرفتار شدہ افراد کے بیانات پر کھڑا کیا گیا تھا۔ جی ہاں۔ قانون کی زبان میں اسے ماورائے عدالت اعترافی بیان یا ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن کہتے ہیں۔ ٹھیک کہا میں نے؟ بالکل ٹھیک، اور قانونی طور پر یہ ثبوت کی سب سے کمزور شکلوں میں سے ایک ہے۔ وہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیس کی حراست میں دیا گیا بیان دباؤ میں بھی ہو سکتا ہے، تشدد یا کسی لالچ کے نتیجے میں بھی ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ اسی لیے قانون شہادت آرڈر 1984 بہت واضح طور پر کہتا ہے کہ کسی ایک ملزم کا بیان دوسرے ملزم کے خلاف ثبوت کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہاں پہلا بڑا سبق یہ ہے کہ کسی بھی کیس میں ثبوت کی قسم سب سے اہم ہوتی ہے، اور یہ ماورائے عدالتی اعترافی بیان قانونی طور پر بہت کمزور بنیاد ہے۔ بالکل، گویا ریت پر محل کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ صحیح۔ اور یہی درخواست گزار کے دفاع کا مرکزی نقطہ بن جاتا ہے کہ جب ان کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت ہے ہی نہیں تو مقدمہ چلانا ہی قانون کا غلط استعمال ہے۔ اچھا، اس مرحلے تک تو درخواست گزار ایک لمبی قانونی جنگ لڑ چکے ہوں گے، مطلب گرفتاری، جیل، ضمانت، یہ سب ہو چکا تھا؟ جی، ان کی کہانی کافی لمبی ہے۔ انہیں 2005 میں گرفتار کیا گیا۔ وہ تقریباً 3.5 سال جیل میں رہے، اور پھر آخرکار سپریم کورٹ سے انہیں ضمانت ملی۔ 3.5 سال؟ جی، اس سب کے بعد انہوں نے ٹرائل کورٹ میں ضابطہ فوجداری کی دفعہ 249(a) کے تحت ایک درخواست دائر کی۔ ٹھیک ہے۔ جس میں استدعا کی گئی کہ چونکہ الزام بے بنیاد ہے اور سزا کا کوئی امکان نہیں، اس لیے انہیں بری کیا جائے۔ اور ٹرائل کورٹ نے کیا کیا؟ ٹرائل کورٹ نے وہ درخواست خارج کر دی، تو وہ پھر ہائی کورٹ پہنچ گئے۔ تو ہائی کورٹ میں ان کے وکیل نے کیا دلائل دیے؟ ظاہر ہے کہ ان کا کیس صرف ایک نقطے پر تو نہیں کھڑا ہوگا۔ نہیں، انہوں نے کئی اہم نکات اٹھائے۔ پہلا تو وہی کہ یہ کیس صرف شریک ملزمان کے ناقابل قبول اعترافی بیان پر مبنی ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، انہوں نے الزام لگایا کہ انہیں ایکسائز پولیس نے بدنیتی سے ملوث کیا ہے۔ اچھا۔
ان کا موقف تھا کہ وہ صرف ایک کارگو کمپنی کے سب ایجنٹ تھے اور ان کا کام صرف دستاویزات مکمل کروانا تھا۔ یعنی کنسائنمنٹ میں کیا ہے اس سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا؟ جی، وہ یہی کہہ رہے تھے۔ تو گویا انہیں قربانی کا بکرا بنایا جا رہا تھا۔ لیکن کیا انہوں نے تفتیش کے عمل پر بھی کوئی سوال اٹھایا؟ جی، اور یہ ان کے کیس کا شاید سب سے مضبوط حصہ تھا۔ وہ کیسے؟ انہوں نے تفتیش میں سنگین خامیوں کی نشاندہی کی۔ مثلاً جن کسٹم حکام نے 2 بار اس کارگو کو چیک کیا اور اسے کلیئرنس سرٹیفکیٹ جاری کیا، ہاں، ان سے تفتیش ہی نہیں کی گئی؟ ایک منٹ، یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ یعنی جن لوگوں نے سرکاری طور پر اس سامان کو چیک کر کے اوکے کہا، ان سے پوچھا ہی نہیں گیا کہ انہوں نے 6000 کلو چرس کیسے نہیں دیکھی۔ بالکل۔ یہ تو تفتیش میں ایک بہت بڑا سوراخ لگتا ہے۔ جی، اور اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ تھی کہ جو شخص اس کیس میں پولیس کی کارروائی کا گواہ تھا، جسے مشیر کہتے ہیں، یعنی محمد امین ملک، وہی شخص بعد میں کیس کا تفتیشی افسر بھی بن گیا۔ کیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی، یہ مفادات کا واضح ٹکراؤ یعنی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے۔ یہ تو ایسا ہے کہ جیسے کرکٹ میچ میں ایک امپائر خود ہی ایک ٹیم کے لیے بیٹنگ کرنے آ جائے۔ اس سے تو پوری تفتیش کی غیر جانبداری ہی مشکوک ہو جاتی ہے۔ بالکل، قانونی طور پر یہ ایک بہت سنگین خامی ہے۔ کیوں؟ دیکھیں، جو شخص گواہ ہے اس کا کام غیر جانبداری سے کارروائی کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اگر وہی تفتیش کرنے لگے تو پھر انصاف کے تقاضے کیسے پورے ہوں گے؟ صحیح۔ تو اگر ہم ان کے دلائل کو اکٹھا کریں تو وہ بنیادی طور پر یہ کہہ رہے تھے کہ جب کیس کی بنیاد ہی اتنی کمزور ہے، تفتیش میں اتنی بڑی خامیاں ہیں اور ہمیں بدنیتی سے پھنسایا گیا ہے، تو مکمل ٹرائل پر عدالت اور ہمارا وقت کیوں ضائع کیا جائے؟ جی، دلائل تو کافی وزنی لگتے ہیں۔ کمزور ثبوت، تفتیش میں خامیاں، بدنیتی کا الزام۔ ایسا لگتا ہے کہ کیس یہیں ختم ہو جانا چاہیے۔ جی، بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے۔ پھر استغاثہ نے اس کا مقابلہ کیسے کیا؟ ان کے پاس اس کا کیا جواب تھا؟ استغاثہ کا جواب بہت سادہ تھا، لیکن قانونی طور پر بہت مضبوط۔ اچھا؟ ان کا سارا زور صرف ایک لفظ پر تھا: وقت۔ اس کا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا کہ ٹرائل کورٹ میں مقدمہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ ٹھیک نہیں؟ جی، بالکل یہی۔ لیکن کیا یہ دلیل بذات خود کمزور نہیں ہے؟ صرف اس لیے کہ ایک کارروائی تقریباً مکمل ہو چکی ہے، کیا یہ اس بات کا جواز بن سکتا ہے کہ اسے جاری رکھا جائے اگر اس کی بنیاد ہی غلط ہو؟ یہ تو اتنا خرچ ہو گیا ہے تو اب پورا ہی کر لو والی منطق لگتی ہے۔ آپ کی بات درست ہے اور یہ ایک اہم قانونی بحث ہے، لیکن استغاثہ کے پاس ایک اور نقطہ بھی تھا۔ وہ کیا تھا؟ انہوں نے ہائی کورٹ کو بتایا کہ ٹرائل کورٹ نے اپنی آبزرویشن میں لکھا ہے کہ درخواست گزار کے خلاف کافی مجرمانہ مواد یعنی سفیشینٹ انکریمنٹنگ مٹیریل موجود ہے۔ اچھا، کس قسم کا مواد؟ خاص طور پر یہ کہ درخواست گزار نے خود کسٹم حکام کو ایک انڈرٹیکنگ یعنی ایک تحریری ضمانت دے کر یہ کنسائنمنٹ روانہ کی تھی۔ تو یہ ایک نیا موڑ ہے، یعنی استغاثہ کا کیس صرف سنی سنائی بات پر نہیں تھا۔ ان کے پاس ایک دستاویزی ثبوت بھی تھا جو درخواست گزار کو براہ راست اس کنسائنمنٹ سے جوڑ رہا تھا۔ اس سے تو کیس کافی پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ جی، اس ایک دستاویز نے کیس کا رخ بدل دیا۔ اب یہ صرف شریک ملزمان کے بیان کا معاملہ نہیں رہا۔ صحیح۔ اب استغاثہ کے پاس ایک کاغذ تھا جس پر درخواست گزار کا نام تھا اور وہ اس کنسائنمنٹ سے متعلق تھا۔ تو استغاثہ کا موقف یہ تھا کہ اس انڈرٹیکنگ کی قانونی حیثیت کیا ہے، اس پر بحث ٹرائل کورٹ میں حتمی دلائل کے دوران ہونی چاہیے، نہ کہ ہائی کورٹ میں اس مرحلے پر۔ تو اب ہمارے سامنے 2 متضاد قانونی اصول آ کھڑے ہوئے ہیں۔ جی، ایک طرف دفاع کہہ رہا ہے کہ بے بنیاد ٹرائل کو جاری رکھنا انصاف کا قتل ہے، اور دوسری طرف استغاثہ کہہ رہا ہے کہ ایک تقریباً مکمل ٹرائل کو وقت سے پہلے روکنا عدالتی عمل میں مداخلت ہے۔ بالکل۔ ہائی کورٹ نے اس قانونی کشمکش کا کیا فیصلہ کیا؟ ہائی کورٹ نے استغاثہ کے موقف سے اتفاق کیا، لیکن اس کی وجوہات بہت اہم اور سمجھنے والی ہیں۔ اچھا، وہ کیا تھیں؟ عدالت نے سب سے زیادہ زور مقدمے کے مرحلے پر دیا۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ استغاثہ کے تمام شواہد ریکارڈ پر آ چکے ہیں اور مقدمہ اپنے حتمی مراحل میں، اس لیے اس موقع پر ہائی کورٹ کا خود شواہد کا تفصیلی جائزہ لے کر یہ فیصلہ کرنا کہ وہ کافی ہیں یا نہیں، یہ ٹرائل کورٹ کا کام اپنے ہاتھ میں لینے کے مترادف ہوگا۔ یعنی یہ عدالتی نظام کے ڈھانچے اور درجہ بندی کا احترام کرنے کے بارے میں ہے۔
ہر عدالت کا اپنا ایک دائرہ کار ہے اور ہائی کورٹ یہاں ٹرائل کورٹ کے اختیارات استعمال نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بالکل درست۔ عدالت نے واضح کیا کہ ہائی کورٹ کے پاس ضابطہ فوجداری کی دفعہ 561A کے تحت کارروائی کو ختم کرنے کے جو اختیارات ہیں وہ غیر معمولی حالات کے لیے ٹھیک ہے۔ یہ کوئی متبادل یا اضافی قانونی راستہ نہیں ہے کہ جب بھی کوئی ملزم چاہے وہ ٹرائل کورٹ کو بائی پاس کر کے سیدھا ہائی کورٹ آ جائے۔ تو کیا بے گناہی کا ایک مضبوط دعویٰ بھی غیر معمولی نہیں سمجھا جاتا؟ کم از کم اس مرحلے پر نہیں۔ اچھا۔ عدالت کا کہنا تھا کہ اگر ہر ملزم صرف اپنی بے گناہی کا دعویٰ کر کے اور ثبوتوں میں تھوڑی بہت خامیاں دکھا کر ٹرائل رکوانے لگے تو پورا ٹرائل کا نظام ہی بے معنی ہو جائے گا۔ ہر ملزم چاہے گا کہ اس کا فیصلہ ایک مختصر کارروائی میں ہائی کورٹ ہی کر دے اور پھر ٹرائل کورٹس کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ یہ بات بھی منطقی ہے، اس سے تو پورا نظام ہی درم برم ہو جائے گا۔ جی۔ عدالت نے جرم کی سنگینی کے بارے میں بھی کچھ کہا، کیونکہ 6000 کلو چرس کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ جی، عدالت نے اس بات پر بھی روشنی ڈالی کہ جرم کی نوعیت بہت سنگین ہے۔ اتنی بڑی مقدار میں منشیات کا معاملہ ہے جسے آسانی سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح۔ عدالت نے کہا کہ درخواست گزار نے جو بھی نکات اٹھائے ہیں، چاہے وہ تفتیش میں خامیاں ہوں، گواہ کا تفتیشی افسر بننا ہو یا ثبوت کی کمزوری ہو، یہ تمام دلائل وہ ٹرائل کورٹ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں اور انہیں کرنا چاہیے۔ تو کیا عدالت یہ کہہ رہی تھی کہ دفاع کے دلائل غلط ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، اور یہی اس فیصلے کا سب سے دلچسپ پہلو ہے۔ اچھا۔ عدالت یہ نہیں کہہ رہی کہ دفاع کے دلائل میں وزن نہیں۔ عدالت کہہ رہی ہے کہ یہ دلائل سننے کے لیے صحیح جگہ اور صحیح وقت ٹرائل کورٹ میں حتمی بحث کا مرحلہ ہے۔ یعنی رائٹ فورم کا معاملہ ہے۔ بالکل۔ اگر ان کے دلائل میں واقعی جان ہے تو ٹرائل کورٹ انہیں بری کر دے گی۔ ہائی کورٹ کا کام اس سٹیج پر فیصلہ سنانا نہیں ہے۔ تو حتمی حکم کیا تھا؟ درخواست مسترد کر دی گئی۔ اور ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو ہدایت کی کہ وہ آگے بڑھیں اور 2 ماہ کے اندر اندر کیس کا فیصلہ کرے۔ 2 ماہ کے اندر؟ جی، عدالت کا موقف واضح تھا۔ انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ مقدمے کی سماعت قانون کے مطابق مکمل ہو۔ تو ان تمام دھاگوں کو جوڑتے ہیں، اس سب کا کیا مطلب ہے؟ یہ کیس ایک واضح لکیر کھینچتا ہے۔ جی۔ قانونی کارروائی کو ختم کرنے کا اختیار، چاہے وہ دفعہ 249A ہو یا 561A، قانون کے غلط استعمال کے خلاف ایک بہت اہم تحفظ ہے۔ بالکل، لیکن یہ پورے ٹرائل کے عمل کو نظر انداز کرنے کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ خاص طور پر جب ٹرائل تقریباً مکمل ہو چکا ہو۔ جی، اور ریکارڈ پر کچھ نہ کچھ ایسا مواد موجود ہو جس پر بحث کی ضرورت ہو۔ یہ اس توازن کو ظاہر کرتا ہے جو عدلیہ کو قائم رکھنا پڑتا ہے۔ کیسا توازن؟ ایک طرف ہے فرد کی آزادی جسے بے بنیاد اور بدنیتی پر مبنی مقدمات سے بچانا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری طرف ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ سنگین جرائم کی مکمل تفتیش کرے اور ان پر قائم شدہ طریقہ کار کے مطابق مقدمہ چلائے۔ اس کیس میں عدالت نے یہ پیغام دیا کہ جب تک کوئی انتہائی غیر معمولی صورتحال نہ ہو، نظام کے عمل کو ترجیح دی جانی چاہیے۔ یہ انصاف کے 2 پہیوں کے درمیان توازن کی طرح ہے۔ ایک پہیہ رفتار کا ہے اور دوسرا احتیاط کا، اور اس کیس میں عدالت نے احتیاط والے پہیے کو زیادہ وزن دیا۔ بالکل صحیح کہا۔ عدالت کا فیصلہ یہ بتاتا ہے کہ نظام پر بھروسہ کرنا ضروری ہے۔ یعنی اگر کوئی بے گناہ ہے تو اسے ٹرائل کورٹ سے بھی انصاف ملے گا۔ ہر معاملے کو شارٹ کٹ کے ذریعے ہائی کورٹ میں لانے کی ضرورت نہیں۔ اور یہ ہمیں ایک بہت گہری سوچ کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں ایک پرانے سپریم کورٹ کے کیس کا حوالہ دیتے ہوئے ایک بات کہی تھی۔ جی؟ کہ اگر ملزمان ٹرائل کے نتیجے میں قصوروار نہیں پائے جاتے تو انہیں ایک مجاز عدالت سے باعزت بری قرار دیے جانے کا حق ہے۔ یہ بات انصاف کی نوعیت پر ہی ایک سوال اٹھا دیتی ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اصل انصاف کیا ہے؟ کیا کسی ٹیکنیکل بنیاد پر شروع میں ہی کیس کا خارج ہو جانا بہتر ہے جس میں کسی پر لگا الزام کبھی ثابت یا رد نہیں ہوتا؟ ٹھیک۔ یا پھر ایک مکمل، طویل اور تکلیف دہ ٹرائل سے گزر کر باعزت بری ہونے کا فیصلہ حاصل کرنا انصاف کی زیادہ مکمل شکل ہے، چاہے اس میں کسی کی زندگی کے کئی سال ہی کیوں نہ لگ جائیں؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا سوال ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی آسان جواب ہے۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.